دنیا دیکھ لے، آج رسول نیچے ہے اور حسین علی کا لاڈلا، زہرا کا نور عین ہے، اللہ کا پیارا، ہم سب کا چین ہے، اور کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے جب تک نبی کی پشت پر بیٹھا حسین ہے، جب تک نبی کی پشت پر بیٹھا حسین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ سوچ رہے تھے کہ آج رسول سجدے سے سر کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا جسم سے روح تو نہیں نکل گئی، انتقال تو نہیں ہو گیا، یا سجدہ لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آ گیا، رسول کو نیند تو نہیں آ گئی، رسول کو تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ صحابی سر کو اٹھاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ نبی کی کمر پہ نواسا بیٹھا ہے تو جھک جاتے ہیں، سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کی پشت پر حسین بیٹھا تو پھر سجدے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگ سر کو اٹھاتے رہے، جھکاتے رہے، اٹھاتے رہے اور جھکاتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 72 تسبیح پوری ہو گئی تو حسین اپنی مرضی سے اتر گئے، حسین اپنی مرضی سے اتر گئے۔ اب اترنے کا منظر دیکھیے، سارے صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول کب سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول سجدے سے سر کو کب اٹھائیں گے، رسول اس انتظار میں ہے کہ میری کمر سے حسین کب اتریں گے، حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ صحابہ رسول کے انتظار میں، رسول حسین کے انتظار میں، حسین اتر گئے، رسول نے سر کو سجدے سے اٹھا لیا تو صحابہ نے بھی سجدے سے سر کو اٹھا لیا۔ اب پتہ چلا کہ صحابی میں اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ صحابی کو ہوتا ہے کہ اگر نبی بلائے تو عبادت چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے نبی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ اگر نبی کی پشت پر سوار ہو جائے تو نماز کو لمبا کرنا ضروری ہے، نماز کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ اب انہوں نے اہل بیت کو پیچھے کر دیا اور صحابہ کو آگے کر دیا۔ ارے صحابہ غلام ہیں، اہل بیت امام ہیں، صحابہ غلام ہیں، اہل بیت امام ہیں، صحابہ نوکر ہیں، اہل بیت مالک ہیں۔ یہی تو فرق کر دیا شیطانی اللہ نے، کہ الٹا کر دیا، قرآن کے مقابلے میں حدیث، قرآن کے مقابلے میں حدیث کو لے آیا اور صحابہ کو، اور اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو لے آیا۔ اب بتاؤ رسول کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن اور اہل بیت، اور اس نے کس چیز کو پکڑ لیا؟ حدیث کو اور صحابہ کو۔ بھائی جب جس چیز کو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس کو پکڑو گے تبھی تو کامیابی ملے گی، تبھی تو جنت ملے گی، اور جس کو نہ کہہ کے گئے اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا، حدیث نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ دامن کو تبھی چھوڑے گا جب تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو صحابہ کا نہ چھوڑے گا اور صحابہ اہل بیت کا نہ چھوڑنے کے، تو اب بتا افضل کون ہے؟ کتنا پرانا اور سچا واقعہ آیا ہے کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن میں کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو گئی۔ حضرت حسن نے کہا ہمارے غلام زادے، یعنی ہمارے غلام کے بیٹے، وہ غصہ آ گیا، امیر کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، خلیفہ کا بیٹا تھا، اچھا ہماری حکومت چل رہی ہے اور ہمیں غلام زادہ کہہ رہے ہو؟ چلے گئے ابا جان، ہاں بیٹا، حسن نے غلام زادہ کہا ہے، سزا دی جائے۔ تو حضرت فاروق نے کہا اچھا غلام زادہ کہا ہے، ہاں بیٹے کاغذ پینسل لو، جاؤ جلدی لکھوا کے آؤ۔ وہ تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یاد الٹا ہو گیا۔ تو پوچھا کیا کرو گے؟ بولے اگر حسین نے لکھ دیا، اگر لکھ دیا، اگر پہ سمجھ گئی، اگر میں بڑا معاملہ خراب ہے، جی جی، اگر لکھ دیا تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میدان محشر میں نجات کا سبب بن جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا اللہ میں حسن کا غلام ہوں۔ ارے جن کا تم دامن پکڑے ہوئے ہو وہ تو خود ان کی غلامی کر رہے ہیں، تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی؟ جن کو تم بڑا مانتے ہو وہ ان کے گھر کے نوکر ہیں، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، وہ افضل ہیں یہ مفضول ہیں۔ سامعین محترم، مگر ملا سمجھ ہی نہیں پا رہا
मुल्ला को तो पैसे से मतलब है, हक दबाने से मतलब है, मगर याद रखो मौलाई मुसलमानों, हक कभी दबता नहीं है, हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अल हक यानु वला योला। मेरे मौलाई नौजवानों एक बात याद रखना, ये जो मैंने आज तकरीर की है ना, ये इस वक्त कम समझ में आएगी। क्या इस वक्त कम समझ में आएगी, और जब वीडियो देखोगे ना बार बार रिपीट करके तो ज़्यादा समझ में आएगी। और मेरा चैनल है कारी अहमद हसन ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह ये तकरीर उस पर भी डलेगी। कारी अहमद हसन ऑफिशियल चैनल वो मुनाजरों का चैनल है, अगर आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत बहुत कम रहेगी, आप ही मुनाजिर बन जाएंगे, फिर आप ही सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहाँ अहले बैत और कहाँ सहाबा, कहाँ मालिक और कहाँ नौकर? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जन्नत के मालिक सहाबा है कि अहले बैत? और से बोले आप, हाँ, आसिम नारे वल जन्ना, यानी जन्नत के तकसीम करने वाले सहाबा हैं कि अहले बैत? अहले बैत। आज यही तो धोखा दिया है मौलवियों ने भाई, धोखा कहाँ, ये डंडी कहाँ मारी है, यही मारी है, अहले बैत को नीचे कर दिया और सहाबा को ऊपर कर दिया। मगर ऐसा थोड़ी है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। उस ज़माने में अली जनाब मौलाना साहब को भेज दिया, उनके बाद शमा नियाज़ी साहब को भेज दिया, उसके बाद हमें भेज दिया, हमारे बाद किसी और को भेज देगा। तुम अगर हरामीपन करते रहोगे तो हम तुम्हें सुधारते रहेंगे। अल्लाह ने हमें भी तो ताकत दी है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारोबार बनता गया। सामईन मोहतरम, जब मैंने 19 साल तहकीक की, 19 साल तहकीक करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे जैसा तू ही अकेला दुनिया में कोई नहीं। 19 साल तहकीक करने के बाद मैं अपने आप को अकेला समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत करके ईमान अबू तालिब पढ़ दिया, और वो भी कुरान से, क्या वो भी कुरान से। और मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने खुल्ला कहा है कुरान में सूरह अनफाल में 90 पारे में कि काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है, और अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, और अल्लाह फरमा रहा काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है। तो अल्लाह को अबू तालिब को मोमिन कह रहा है और मुल्ला काफिर कह रहा है। अभी ईमानदारी से बताओ, हम अल्लाह की माने कि मुल्ला की माने? अल्लाह की। तो जब हम अल्लाह की मानेंगे तो मुल्ला को तो बुरा लगेगा ना, वो तो भाई मुल्ला को बुरा लगेगा ही नहीं। बस हम अल्लाह की माने इसलिए मुल्ला को बुरा लग रहा है, और मुल्ला फतवे लगाया जाता है। हुजूर पे फतवा लगाया लोगों ने, अली पे फतवा लगाया, हुसैन पे फतवा लगाया, आज हम पे फतवा लगा रहे हैं। तो ना अली का फतवे से कुछ बिगड़ा, ना हुसैन का कुछ बिगड़ा, ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है। आज मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रम का मौसम चल रहा है। जब से मैं यहाँ पे झारखंड में आया हूँ अब्दुल रहमान भाई के घर पे, मेरे मोबाइल की खिड़की खामोश नहीं होती, हर वक्त बोलती रहती है। मौलाना साहब हमारे इफ्तिखार साहब सज्जादा नशीन ने थोड़ी सी फरमाइश की थी कि कारी साहब ये फसल चल रही है, मुहर्रम की ताज़ीदारी की थोड़ा सा ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दूँ? ऐसे नहीं भाई, जैसे मैं सुना रहा हूँ वैसे सुनो। अली वाले ऐसे नहीं होते यार, अली वाले हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनाने में, माशाअल्लाह। मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं रात भर पढ़ता हूँ और आप सुनते रहे इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। भाई जब रमज़ान मुहर्रम का महीना नजर आता है, मौलवी को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। हाँ ताज़िया बन रहा है, हाँ ताज़िया बन रहा है, ताज़िया हराम है, ताज़िया शिर्क है, ताज़िया बिदअत है, ताज़िया नाजायज़ है। और आपने देखा होगा अखबारों में भी, टीवी चैनल पे भी, और यूट्यूब में, गूगल में, ताज़िया हराम, ताज़िया हराम, ताज़िया हराम। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कारी अहमद हसन जो भी बात कहता है कुरान हदीस की रोशनी में कहता है, लोग मेरी बात को दलील बनाते हैं, मिसाल बनाते हैं। जो ताज़िए को हराम कहता है, दोबारा सुनो भाई साहब, कैमरा इधर हो रहा, ये सामने, हाँ फोटो भी हो। जो ताज़िए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताज़िए को हराम कहता है वो हरामी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या
كنت مولا من كنت مولا علي المولى علي المولى وزیر خون کا دولہا وزیر خون کا دولہا وقار کعبہ حسنین کے بابا حسنین کے بابا پیار سے بولو پیار سے بولو پیار سے بولو للکار کے بولو للکار کے بولو نعرہ حسین نعرہ حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین ہے کرم کی تجھ سے آس ہے کرم کی تجھ سے آس ہے کرم کی تجھ سے آس دریا کے جو پاس ہے دریا کے جو پاس ہے زینب کا جو خاص ہے ہم سب کا جن پہ آس ہے نعرہ غوث نعرہ خواجہ خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان محفل ذکر حسین کون کا ہے سلیم یا پچمبا ہمارے سلیم شاہ چشتی حیدر شرم شاہ بابا نعرہ حیدری ماشاءاللہ آواز میں بہت کم ہے ماشاءاللہ مبارک ہو مولا علی۔ آج کی مجلس امید قوی کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی مقبول ہو گئی۔ اب یہ میرا دعویٰ تھا کہ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلیل پہلے تو میں آپ کے عقل اور سمجھ عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے جب آگ میں ڈلوایا تو ایک ہدہد سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کے پرندوں نے ساتھیوں نے کہا جو اس کے اسٹاف کے تھے اس کی برادری کے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تیری ایک بوند پانی سے اتنی بڑی نار نمرود نہیں بجھ سکتی۔ تو اس نے معلوم ہے جواب کیا دیا کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پانی میں میرے چونچ میں جو پانی ہے قطرہ اس سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے آگ میں پانی ڈالتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا میرا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو اپنی نسبت دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سے جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ اپنا تعلق یزید سے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے؟ بنانے والا حسین ہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نہیں؟ بڑی سلیس آسان زبان میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے تعزیے کی دلیل کیا بنانے۔ اسلام میں 4 چیزیں جائز ہیں۔ نمبر 1 نقل، یاد کر لینا۔ نمبر 1 نقل، بولو نقل، زور سے بولو نقل۔ نمبر 2 نسبت، نقل، نسبت، ادب اور احترام۔ کیا؟ ادب اور احترام، نقل، نسبت، محبت، ادب اور احترام۔ دوبارہ نقل، نسبت، محبت، احترام۔ اب ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں یاد ہیں۔ ساری ٹوٹل دلائل جتنے بھی ہوں گے ساری مرض ان 4 چیزوں پہ کھڑی ہے۔ یہ پلر ہے۔
اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھا. میں کوئی حاجی ہے, اگر کوئی حاجی ہاتھوں گئے ہو تو ہاتھ اٹھا لے, اگر نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں نے بچے سب کو حاجی بنا. جو حاجی گئے ہیں ان کو سنا ہوگا کہ شیطان کے کنکر مارتے ہیں. سنا ہے, شیطان کے کنکر مارتے ہیں, سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یوٹیوب میں دیکھا ہوگا, انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا. اچھا اس کے کنکر کیوں مارتے ہیں؟ شیطان کے کنکر مارتے ہیں. شیطان تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ بتاؤ, شیطان کسی کو آج تک نظر آیا ہے؟ یہ کھڑا شیطان مارو کنکر. شیطان دکھائی نہیں دیتا, کنکر مار رہے ہیں. بے وقوف ہو گیا. نمبر 2, اچھا یہ جو ستون کھڑے ہیں کہ شیطان سیم ٹو سیم ایسا ہی تھا؟ جس دیوار کے تم کنکر مار رہے ہو ہو بہو نہیں سیم ٹو سیم ایسا ہی تھا؟ نہیں, جب دیکھا ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا کہ کیسا تھا؟ دیوار پہ کنکر مار رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے اثر کر رہی ہیں وہ, کہ دیوار پہ کنکر مار دی تو صاحب شیطان کی چوٹ لگے گی. بڑا بے وقوف ہے شیطانی بننا, اندھ وشواس. اب میں جملہ کہوں گا نا آپ تڑپ جائیں گے. شیطان کبھی دیکھا نہیں مگر نقل بنا دی. شیطان کبھی دیکھا نہیں نقل بنا دی. تو بتاؤ نقل بنانا اسلام میں جائز ہوا کہ نہیں؟ زور سے بولے یار. ہاں, اور اس نقل پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. کیوں ماری تھی کنکرے, کیوں مار رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تو روکا تھا, تمہیں کون روک رہا؟ روکنے تو شیطان نے روکا تھا, تمہیں تو نہیں روکا. تم کیوں مار رہے ہو؟ کہ ان کی محبت میں سنت ادا کر رہے ہیں. تو تمہارے مارنے سے چوٹ لگے گی کہ نہیں؟ بولے چوٹ نہیں لگے گی, حج کا ارکان ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حج کا ارکان ادا ہو جائے گا. اب اس میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ شیطان کی نقل بنانا شریعت میں جائز, اصل کی نقل جائز ہو گئی کہ نہیں؟ جو ابراہیم نے کیا تھا وہی کر رہے ہیں, تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزیزان ملت اسلام. اب سیم ٹو سیم عزیزان گرامی ایک نقطہ ایسا دے کے جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا. اب تعزیے پہ آ جائیں گے. ہم تعزیہ بناتے ہیں, لکڑی ہماری, کاغذ ہمارا, بنانے والے ہم. لیکن جب اس تعزیے کو نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ معمولی نہیں رہتا, بنایا ہوا ہمارا ہے. جب نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے. نقل تم بھی بنائی ہے, نقل ہم بھی بنا رہے ہیں. شیطان کی نقل تم نے بنائی, حسین کے روزے کی نقل ہم نے بنائی. کنکریا تم مار رہے ہو, گھما ہم رہے ہیں. کنکریا تم مار رہے ہو, تم بھی سنت ادا کر رہے ہو, ہم بھی رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں. آپ کہو گے مولانا تعزیہ گھمانا تو سنت ہے ہی نہیں, کیونکہ رسول کے زمانے میں تعزیہ تھا ہی نہیں, تو رسول نے گھما کیسے لیا؟ تو سامنے ہی محترم, اگر تعزیہ نہیں تھا تو تعزیے والے تو تھے. حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھایا تھا اور مدینے کی گلیوں میں گھمایا تھا. ارے رسول نے حسین کو گھمایا تھا, ہم تعزیے کو گھما رہے ہیں. تم وہاں نقل کر رہے ہو, ہم یہاں نقل کر رہے ہیں. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے, کامل تعزیے کو مت چومو. بھائی کیوں نہ چومو؟ کتاب شرک ہے, بدعت ہے, پنی تمہاری ہے, سب کچھ تمہارا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ توجہ کے ساتھ, اگر ایک منٹ نعرہ نہیں لگانا, یہ بات بڑی خاموشی سے سنیں. بھائی صاحب ایک منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. ویری امپورٹنٹ, ویری سمپل. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کو چومتے کہ نہیں چومتے؟ میں نے چوما, میں نے چوم لیا. جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں, میں کسی کا نام تو لیتا نہیں کیونکہ اتنے فرقے ہیں, میں کہاں تک نام لوں, ٹائم بہت لگا. ہر آدمی چومتا کہ نہیں چومتا؟ ہر آدمی قرآن کو چومتا کہ نہیں؟ ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ بول ذرا ذرا ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر قسم کھانے کا نمبر آ جائے تو سر پہ رکھتا ہے کہ نہیں؟
ادب بھی کرتا ہے، چومتا بھی ہے، سر پہ بھی رکھتا ہے، مسجد میں بھی رکھتا ہے، اور جب مردے کا دم نہیں نکلتا تو پڑھتا بھی ہے، تعویذ بھی بنا کے دیتا ہے، تو شفا بھی ہوتی ہے۔ مگر معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ ہے، تو اس میں سب کچھ ہے۔ تو سامعین محترم، اس میں شیطان بھی ہے۔ بولو ہے کہ یہ لفظ شیطان ہے کہ نہیں؟ بول کے بتاؤ یار۔ اچھا، اس میں لفظ خنزیر، خنزیر سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں قرآن میں؟ شیطان، لفظ شیطان بھی ہے، لفظ خنزیر بھی ہے، لفظ کافر بھی ہے، لفظ مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، لفظ نجس بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے۔ اب جب قرآن کو چوما تو شیطان کو چوما کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کو چوما تو بتاؤ شرک کو چوما کہ نہیں؟ لفظ شرک کو چوما کہ نہیں چوما؟ لفظ شیطان کو بھی چوما، لفظ خنزیر کو بھی چوما، سب کو چوم لیا۔ تو میں پوچھوں گا بھائی اس میں تو خنزیر کا لفظ بھی ہے، شیطان کا لفظ بھی ہے، نجس کا لفظ بھی ہے، اس میں فرعون کا ذکر بھی ہے، تم نے چوما کیوں؟ جب تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ کہ بولے یہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ اگر لفظ شیطان فرما دے تو قابل احترام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ خنزیر فرما دے تو قابل احترام، تو اگر قرآن کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو قابل احترام، اسی طرح سے اگر تعزیے کی نسبت حسین سے ہو جائے تو قابل احترام۔ مگر ملا تو ملا ہی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ ہے، یہ تو تھی مثال ہے، ملا مثال سے نہیں مانتا، ملا مانتا ڈنڈے سے۔ ڈنڈا کون سا ہوتا؟ دلیل کا، اور وہ بھی قرآن کی دلیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا مولانا ہو یا حافظ قاری ہو تو آؤ کھول کے دیکھ لو، 17ویں پارے میں موجود ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ کون ہے وہ؟ متقی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ سامعین محترم، یہ پہاڑ ہیں مگر کیا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں کی تعظیم کرو، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ کتنی آیتیں پڑھ دی میں نے؟ 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ کیا؟ اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ اب میں نے یہ قرآن سے 4 آیتیں پڑھ دی، اب اس کی مختصر سی تشریح میں کرتا چلا جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ والوں کی یاد آ جائے، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ وقت ہو، یا چاہے کوئی شے ہو۔ جگہ ہو، وقت ہو، شے ہو، اگر جگہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ ہے، اللہ والوں کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئی تو کعبہ کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ سامعین محترم، صفا مروہ کو دیکھ کے حضرت حاجرہ کی یاد آئی تو صفا مروہ کیا ہوئی؟ شاعر اللہ۔ آب زمزم کو دیکھ کے حضرت اسماعیل کی یاد آئی تو آب زمزم کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کے موسیٰ کی یاد آئی تو عصا کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یاد آئی، صالح علیہ السلام کی یاد آئی تو یہ کیا ہو گئی؟ شاعر اللہ۔ اور اگر کربلا میں 10 محرم کی یاد
تازہ ہو جائے تو 10 محرم شعائر اللہ ہے، اس لیے کہ 10 محرم سے حسین کی یاد آتی ہے۔ تو جس جگہ سے، جس وقت سے، جس شے سے اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ اس کا چومنا بھی جائز، اس کا دیکھنا بھی جائز، اس کا ادب کرنا بھی جائز۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیے کو ہم 10 محرم کو اٹھاتے ہیں تو 10 محرم ہونے کی وجہ سے 10 تاریخ شعائر اللہ ہے، تعزیہ بنا کے حسین سے نسبت دیتے ہیں۔ حسین سے نسبت ہونے کی وجہ سے تعزیہ شعائر اللہ ہو جاتا ہے۔ تو 10 محرم کو تعزیہ بھی شعائر اللہ اور عاشورہ بھی شعائر اللہ، 2 نشانیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ ہم تو شاعر اللہ کی تعظیم کر کے متقی بن رہے ہیں، اب تم اس کی مخالفت کر کے مخالف بن جاؤ اور منافق بن جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ سامعین محترم، تو قرآن کی روح سے تعزیہ جائز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے قرآن۔ ایک حدیث سن لیجیے گا، سوا 2 گھنٹے ہونے والے اور پتہ نہیں چلتا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا مجموعہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دلی، بامبے، حیدرآباد بہت دور تک گیا، لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو پبلک اٹھنے نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حوالے نہیں دے رہا، اگر کسی کو حوالے لینے ہو تو میرا نمبر ہے، اور میرا نمبر یوٹیوب پہ بٹا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے۔ مولوی پریشان ہے کہ نمبر بانٹ دیا، ہم فون کرے تب بھی اٹھتا ہے، پبلک فون کرے تب بھی اٹھتا ہے۔ سامعین محترم، کوئی مولوی مولائی کو پریشان کرتا ہے، فوراً فون کرتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشکل اٹھا کے ماننے والے ہیں نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض گیا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ میرا کام پورا ہو گیا، اب میں جنت کے دروازے کو بوسہ کیسے دوں؟ یہ میرے بس کی نہیں ہے، یہ میری حیثیت سے اوپر، طاقت سے باہر ہے، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا جا اپنے قبرستان میں چلا جا، اپنے گھر چلا جا، اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قبرستان میں چلا جا، ماں باپ کے پاؤں چوم لے، قبر کے ماں باپ کے پاؤں چوم لے، پائے کی طرف سے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کی قبر کس قبرستان میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر چلا جا، ایک لائن کھینچ لے، ایک ماں کی قبر کو تصور کر، ایک باپ کی قبر کو تصور کر، پائے کی طرف سے دونوں کے پائیں کی طرف سے قدموں کو بوسہ دے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، بہت مولویوں سے بہت بار آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہاں سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ سنیے گا۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا گھر چلا جا، لائن کھینچ لے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، لائن قبریں تھی؟ قبریں نہیں تھی، لیکن نقل کی قبروں کا تصور کیا گیا تھا۔ کیا رسول حکم دے رہے ہیں کہ اگر اصل نہ ملے تو رسول نے حکم دیا اصل نہ ملے تو نقل کر لو۔ صحابی نے نقل کی تو حکم رسول سے نقل بنانا سنت ہوا کہ نہیں؟ اور کہا کہ بوسہ دے دے۔ کیا کہا؟ بوسہ دے دے، نقل کو بوسہ دے دے۔ صحابی نے بوسہ دے دیا، کیا ہوا؟ منت پوری ہو گئی۔ سامعین محترم، اب پتہ چلا کہ حضور کے حکم سے صحابی نے نقل بنائی تو ہم کربلا نہیں جا سکتے، وہ جنت تک نہیں جا سکتا تھا صحابی، ہم کربلا نہیں جا سکتے، وہ جنت تک نہیں گیا، رسول نے نقل بنانے کی اجازت دے دی، ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا کی نقل یہاں بنا لیتے ہیں۔ اس نقل کو حسین کا روزہ تصور کرتے ہیں، تصور کرنے کے بعد اس کو بوسہ بھی لیتے ہیں۔ ارے جب صحابی یہ کام کر سکتا ہے رسول کی زندگی میں، اس کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے جائز تو ہمارے لیے بھی جائز۔ دلائل تو اتنے ہیں کہ اگر مناظرہ کر لینا ہے
صرف تعزیے پہ مناظرہ کر لیں تو انشاءاللہ اتنے چھکے چھڑا دوں گا کہ کبھی تعزیے پہ کوئی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب الزامی جواب سنیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ اب تقریر کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے، اس کو ذہن کھول لیجیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا اور کانوں سے میری آواز کو سنتے رہیے گا۔ 4 سوال بتاؤں گا، ان سے کوئی مناظرہ نہیں کرے گا۔ تعزیے پر اگر کوئی یہ کہے کہ تعزیہ تو صاحب ناجائز ہے، آپ کہو جائز ہے، جھگڑا پڑے گا، وہ کہے گا ناجائز ہے، آپ کہو گے کہ جائز ہے، اب وہ تم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جی ثابت کرو کہ کیسے جائز ہے، تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو جیسے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے۔ کیا؟ جیسے جس دلیل سے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے، سمجھ گئے نا؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ثابت کر تراویح کیسے جائز ہے۔ حضرت عمر نے تراویح رائٹ کی ہے لیکن انہوں نے بدعت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بدعت۔ اگر تو بدعت کہتا ہے تو فاروق اعظم کے زمانے میں رائٹ کی بدعت، تو بدعت کی جائز ہو جائے گی۔ تو جس دلیل سے تراویح جائز ہے اسی دلیل سے زور سے بولا، اب تمہیں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں، رسول کے زمانے میں یہ پارے نہیں تھے، قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیتوں کی اور سورتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، پارے تو یہ اب 200-300 سال سے بنے ہیں۔ تو جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں اسی دلیل سے تعزیہ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس دلیل سے تراویح جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے ہونا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز۔ نمبر 3، جس دلیل سے 8 کلمے جائز، کتنے؟ 8 کلمے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک کلمہ پورا ایک جگہ نہیں ملتا، انہوں نے 8 بنا لیے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، دونوں میں نہیں ہے۔ تو جس دلیل سے 8 کلمے بنانا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے جلسہ دستار بندی کرنا جائز، رسید چھپوا کے لوگوں کو لوٹنا جائز، اسی دلیل سے تعزیہ جائز۔ جواب مت دو، سوال کرو، جب تک سوال نہیں کرو گے تو یہ پھنسیں گے۔ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم جواب دیتے اس کا، اتنے ہم جواب دیتے اتنے وہ دوسرا سوال تیار کر لیتا، وہ سوال کرتا رہتا اور ہم ہارتے رہتے ہیں، ہم نے اس کا الٹا کر دیا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو سوال مت دو، الٹا سوال کر دو، تم میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا، تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔